تو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں؟ ڈیموکریسی کو خود آپ نے تباہ و برباد کیا اس ملک کے اندر، آپ ہمیں اس کا مجرم ٹھہراتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں تو ہم تو آپ کے گھر چل کے گئے تھے، ہم تو مجھے ضرورت نہیں تھی جانے کی، وہ میں ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا اس سے، کوئی میں اس کو میں یہ نہیں کہنے گیا تھا کہ آؤ اسمبلی میں آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دو یا میری مدد کرو یا میں پھنس گیا ہوں آؤ ہمیں اس سے نکالو. میں چل کے گیا تھا آپ کے پاس کہ آؤ مل کے کام کریں. محترمہ بینظیر بھٹو نے اور میں نے، ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے، اور یعنی وہ بھی لڑتے ہیں الیکشن، ہم بھی لڑتے ہیں الیکشن، وہ ان کی میجورٹی آئے تو وہ گورنمنٹ بناتے ہیں، ہماری آئے تو ہم بناتے ہیں، نہ آئے تو ہم اس قدر دور نہیں ایک دوسرے سے کہ ہم مل کے گورنمنٹ نہ بنا سکیں. ہم جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم آپس میں مل کے گورنمنٹ بھی فارم کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ چلاتے ہیں. یہ ہے حسن ڈیموکریسی کا. تو میں تو آپ کو اسی ڈیموکریسی کے اندر میں لانے کے لیے آپ کے پاس گیا تھا، لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹھے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی آپ اپنا پچھلے 25 سال سے آپ کا یہی رویہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نواز شریف کے کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا. اب تم جیل میں ہو، میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں گیا تمہارے ایئر کنڈیشن کی طرف. تم نے ایک کی بجائے 2 لگوا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنا یہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، ورنہ کہ میں دل میں اس طرح کی کینہ پروری کروں یا کینہ رکھوں یا عداوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں. تم نے تو کچھ چھوڑا، جا کے کہاں کہہ رہے ہو؟ امریکہ میں کہ میں نواز شریف کے قید خانے سے میں اترواؤں گا میں ایئر کنڈیشنر. پرائم منسٹر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، وہ وزیر اعظم نواز شریف میں تمہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے تمہیں میں کھینچ کے لے کے آؤں گا. یہ دھرنے میں کہا انہوں نے کہ ہم اپنے ایجنڈے کو، جو ایجنڈا ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا، اس ایجنڈے پہ دوبارہ گامزن ہو، اسی کو دوبارہ شروع کرے. میں مریم کو کہتا ہوں جی کہ پنجاب کے اندر جتنا بھی پیسہ ہے آپ کے پاس وہ غریبوں کی ویلفیئر پہ لگاؤ. جو غریب جو پچھا سب سے پہلے اس کا حق ہے. میں شہباز شریف صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں جی کہ ان لوگوں کا پہلا حق ہے. ایسا کوئی نظام لے کے آئیں، بیٹھیں، سستی بجلی لوگوں کو پرووائڈ کریں. سستی بجلی، اگر آٹا سستا ہوا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، گھی سستا ہوا بہت اللہ کا شکر ہے، ڈیزل پٹرول سستا ہوا اللہ کا بہت شکر ہے، سبزیاں سستی ہوئی ہیں اللہ کا بہت شکر ہے. اور کیا سستا ہوا ہے؟ چکن بہت نیچے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ ہمارا ملک کے اندر بجلی سستی آئے، گیس سستی آئے. ان 2 چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے حکومت کا. اور آپ ماشاءاللہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی وہاں پر ان چیزوں کے لیے آواز اٹھائیں.